الحمد للہ احدا وصلی اللہ علی نبی من لا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت نصف من شعبان فقوموا لیل وصوموا نہارا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم صحیح البخاری متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میرے ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کا شکر و احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر اپنی مرضی سے ساری مخلوق کا بادشاہ بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ماں کے شکم میں ہی ہمیں صحیح سلامت بنا کر تمام اعضاؤں کو صحیح سلامت رکھ کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اور مزید احسان یہ ہے کہ ہم شکر احسان کرنا چاہیے اس رب کریم کا جس نے ہمیں تمام انبیاء کے سردار آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں ہونے کا شرف بخشا ہے۔ درود و سلام اس نبی پاک شفیع المذنبین ساقی کوثر رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل میں ہمیں جنت کا راستہ دکھایا گیا اور ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اسلام مساوات کا سبق دیتا ہے۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو تمام انسانوں کے اندر ایک حب الدین، دین سے محبت کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہر مولود بچہ ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔
اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیدا ہونے والا ہر مولود بچہ اسلام پذیر پیدا ہوتا ہے، اسے اس کا معاشرہ یا تو اس کے والدین اسے یہودی بنانے پر تلے ہوتے ہیں یا نصرانی بنانے پر تلے ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ میرے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام ضروریات زندگی کے جو چیزیں مہیا کرنا تھا، ان تماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقلید سے 40 سال قبل پیدا فرما دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سورۃ البقرہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں کو چھت بنایا اور زمینوں کو تمہارے لیے فرش بنایا، اور آسمانوں سے ہم نے مینا یعنی بارش برسایا، اور اس زمین پر اسے بارش خطروں سے جو ہے نچھاور کیا، اور اس بنجر زمین سے تمہارے لیے سبزیاں، فروٹیں، تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائیں۔ اللہ بہت بڑا دانا ہے، جاننے والا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ زمین، یہ آسماں، یہ کہکشاں، یہ دریا کی روانی، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ ہوا کا چلنا، سمندروں میں کشتیاں کا چلنا، یہ آگ، یہ پانی، چرندے، پرندے، درندے، یہ سب انسان کے تابع اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور انسان کو خالصتاً اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی زندگی کے لیے گھنٹوں کو بنایا، گھنٹوں کو دنوں میں تبدیل کیا، اور دنوں کو ہفتوں میں منتقل فرمایا، اور ہفتوں کو مہینوں میں تبدیل فرمایا، اور مہینوں کو سالوں کے نام گنوا کر انسانوں کی زندگی میں ان کی عمروں کو جو ہے ثابت کر دیا کہ آپ کی عمر اتنے سال آپ دنیا میں زندہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عزیز دوستو، اسلامی تاریخ کے مطابق اسلام کا پہلا مہینہ محرم سے آغاز ہوتا ہے، اور ذی الحجہ پر اس کا ختم ہوتا ہے۔ تو ہر ایک مہینے کی ایک ایک فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اعتبار سے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسلام میں 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی، سورۃ التوبہ کے اندر اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ 4 مہینے، سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اور دوسرا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب ہے، تیسرا ذی القعدہ کا ہے، اور چوتھا جو ہے ذی الحجہ کا۔ یہ 4 مہینے کی فضیلت اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی طرح کی گناہ نہ کریں، قتل اور دیگر جھگڑے وغیرہ سے باز آئیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں 4 مہینے گزاریں گے۔ جتنا آپ اللہ کی حمد و ثنا، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اسی طرح سے ان 4 مہینوں کے اندر اگر آپ گناہوں میں ملوث ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس گناہ کے برابر آپ کے جو اندر جو ہے گناہ لکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آج اس میں سے ایک مہینے کی فضیلت جو رجب کا مہینہ ہے، اور دوسرا جو ہے رجب کے بعد آنے والا جو ہے شعبان کا مہینہ جو آج ہمارے سامنے چل رہا ہے،
دو مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے اور 2 مہینے میں جو خرافات مسلمانوں نے ایجاد کر لیا ہے، کیا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے من پسند کی اس کے اندر جو بدعت مشرکانہ جو رسم و رواج کو ایجاد کیا ہے، کیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں تھا، یا صحابہ نے اسے کیا، یا تابع تابعین نے کیا، یا اولیاء اکرام نے اپنے زندگی میں لا کر اسے امت کو کوئی پیغام دیا ہے؟ اس کے تعلق سے چند نکات آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ہے آپ کو میری اس آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرما کر اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرا جو چینل ہے مومن کی پکار، براہ مہربانی اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ چلیے ہم انشاءاللہ جو ہے تھوڑی سی جو ہے ان باتوں پر غور و خوض کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، یہ جو ہے سورۃ الدخان کی پہلی اور دوسری، تیسری، چوتھی آیت مبارکہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ حامیم، یہ حامیم جو الفاظ ہے، یہ اس کا کوئی جو ہے ترجمہ ہو یا تفسیر ہو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ یہ علم قبلیہ ہے، اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا علم جانتے ہیں۔ دوسری جو آیت کریمہ ہے والکتاب المبین، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر یوں کہتا ہے، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک کے مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ آیت کریمہ سے بعض علماء کے نزدیک جو شعبان کی جو نصف شب ہے، جسے شب برات کہتے ہیں، اس سے منسوخ کرتے ہیں، لیکن بعض اہل علم مفسرین اکرام جو ہے اصل یہ جو ہے شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ ہی بہتر جانے اور اس کے رسول ہی بہتر جانے کہ شعبان کی جو نصف شب ہے، اس کے تعلق سے اصل وضاحت کیا ہے، لیکن بہت سارے احادیث نبویہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے تعلق سے علماء اکرام کا یہ موقوف ہے کہ یہ سب ضعیف حدیثیں ہیں، اور چند علماء کا یہ اتفاق ہے کہ اسے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ شب قدر منانی ہے یا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو چوتھی آیت میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی سال کا بجٹ، جس طرح سے دنیاوی اعتبار سے کسی حکومت نے ہر سال جو ہے اپنے حکومت کا عوام کے لیے جو سہولیات مقرر کر کے بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں جو ہے پورے سال کا بندوں کی جو ہے
رہن سہن کا، کھانے پینے کا، موت اور حیاتی کا پورا بجٹ لے کر فرشتوں کے ذمے دے دیتا ہے کہ فلانے کی فلانے کی فلانے کی یہ جو ہے قسمت اس میں جو ہے لکھی گئی ہے، ان کے لیے جو ہے اتنا رزق، اتنا عمر، اتنی حیاتی، اتنا جو ہے جہاں جہاں پر اس کا جو ہے مرنا ہے، جہاں پر جینا ہے، جہاں پر کھانا ہے، اتنا رزق ہے، وہ سب بجٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ تو بعض علماء کے نزدیک شب برات ہے، بعض علماء کے نزدیک شب قدر ہے۔ بہرکیف شب قدر کے تعلق سے جو میں نے حدیث نبویہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نصف شعبان میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، اور جو ہے رات میں قیام کرتے اور صبح میں جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں بھی آتا ہے جس کے راوی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے بستر سے غائب تھے۔ میں فوراً اٹھی اور دیکھا، اور میں نے جو ہے حتیٰ کہ باہر تک جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے، اور جنت البقیع سے جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم گمان کر سکتی ہو کہ میں تمہارے بستر کو چھوڑ کر کسی اور مستورہ میں جو ہے اور ازواج محترمہ کے پاس چلے جاؤں؟ آپ کی باری کو چھوڑ کر ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج کی رات جو ہے 15ویں نصف کی شعبان ہے، آج جو ہے اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے بندوں کو جہنم سے آزاد کرواتا ہے، اللہ اکبر، اور ان کی مغفرت فرماتا ہے ایکسپٹ 6 آدمیوں کے علاوہ۔ یہ حدیث دوسری جگہ بھی جو ہے سنن ابن ابی شیبہ میں بھی جو ہے آپ کو ملے گی، اور یہ حدیث کئی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 آدمی کے علاوہ تمام امت محمدیہ کی جو ہے اس رات مغفرت کی جائے گی اور جہنم سے بری کیے جائیں گے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اللہ اکبر۔ ایک تو بنو کلب جو ہے مدینہ منورہ کے اندر جو ایک قبیلہ تھا، ان کا جو پیشہ تھا بکریوں کا پالنا، بہت ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ان کے پاس تھے۔ ایک تو بکریاں، دوسرے ان کے بالوں کے برابر۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہو سکتے ہیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ رات تھی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف شعبان کی رات تھی، 15ویں شعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر نبوت کے بعد یہی ایک مرتبہ تھی جو آپ جنت البقیع قبرستان کی طرف لے گئے تھے، اس کے علاوہ آپ کبھی قبرستان کی طرف نہیں گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو قبرستان جانا ہے، اسے کوئی جو ہے رات متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، اپنے خواہش و اقارب کے لیے ایصال ثواب جہیں پر بھی ہو آپ بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ قبرستان جا کر اپنے لیے عبرت حاصل کرنا یہ اصل چیز ہے، کہ یوں کہنا کہ اے لوگو تم نے ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنا ہے، ہم کو بھی اس من و مٹی کے اندر سونا ہے، آپ کو تو مہلت نہیں ملی، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں اور نبی کی سنتوں کو اپنے زندگی میں لا کر دنیا میں دارالعمل جسے کہا گیا ہے،
یہاں پر عمل کر کے ہم بھی آنا ہے، ہمارے پاس وقت ہے، نہ جانے موت کب آئے گی اور کب ہم جو ہے قبر کا جو ہے ایندھن بن جائیں گے، قبر کے گڑھے کے اندر ہمیں دفنایا جائے گا، ہمیں پتہ نہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ یہ عبرت لینے کے لیے قبرستان جانا ہے، مردوں کی جو ہے مغفرت کی دعا کرنا ہے، اسی لیے جو ہے اسے وقت متعین نہیں ہے۔ جس طرح سے جو ہے اس رات کے اندر جھنڈ جھنڈ مل کر جو ہے قبرستان جاتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب ہمیں پتہ چلا کہ شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے جو نصف شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے اور دن کا روزہ رکھتے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مردگان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرتے، یہ نبی کی سنت ہے۔ دوسری بات، اس کے علاوہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ کثرت سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور رمضان تک ہمیں لے جا۔ یہ جو 3 مہینے ہیں رجب، شعبان، رمضان کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے بیج بونے کا ہے، شعبان کا مہینہ اس میں پانی نچھاور کرنے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا ہے۔ انسان مومن مسلمان رجب کے مہینے میں اپنی جو ہے رمضان کی تیاری کرتا ہے، رجب کا مہینہ۔ دوسرا شعبان کے اندر اپنے آپ کو رمضان کے حوالے کرتا ہے، کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر اور کسی مہینے میں روزے زیادہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کرتے تھے اور روزے زیادہ رکھتے تھے۔ اسے متعین نہیں ہے کہ وہ ایک شعبان کی رات کو ہی روزہ رکھنا۔ ہاں، ایک حدیث کا جو میں نے ابن ابی طالب سے جو روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے اور دن کا روزہ رکھتے۔ یہ جو ہے مستحب ہے، نہ تو کوئی فرض ہے، نہ تو سنت ہے، نہ تو سنت موقدہ ہے، نہ تو نفل ہے، مستحب ہے۔ مستحب کے معنی اگر آپ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں، اور جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں، جو نہ کر رہا ہے اس پر طعنہ نہ دیں۔ اور اسے بڑھ چڑھ کر یعنی اس روزے کے لیے دعوت کرنا، اناؤنسمنٹ کرنا، سحری کے لیے لوگوں کو جمانا، یہ سب جو ہے اسلام کے اندر جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور شب برات کی نصف شعبان کو مجموعی طور پر کوئی عبادت نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مجموعی طور پر جو ہے آپ جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت بنا کر پڑھیں، تہجد جماعت بنا کر پڑھیں، اور جو ہے مسجدوں کو لائٹوں سے سنواریں، قبرستان کو لائٹوں سے سنواریں، اور روڈوں پہ جو ہے پٹاخے اڑائیں، ناچ گانے ڈھول باجے کریں، شیرنی حلوہ تقسیم بنائیں اور لوگوں میں بانٹیں۔ یہ سب جو ہے شرک اور بدعت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر حدیث کتاب اللہ و خیر ہدی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المحدثۃ البدع و کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین حدیث اللہ کی، اس نے اللہ کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات ہے جسے حدیث کہتے ہیں۔ اور ہر وہ کام جو دین میں نیا ایجاد ہوتا ہے وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت، ہر بدعت جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔
ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، شعبان کے اعتبار سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، شعبان جو ہے رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان کی جو ہے آغاز ہے، شعبان میں رمضان کی تیاری کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کرتے تھے جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو اللہم بارک لنا فی شعبان، رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان جو دعا کرتے تھے۔ اب شعبان کی چند فضیلتیں میں آپ حضرات کے سامنے بتا دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ گزرا ہوا جو مہینہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے نکل گیا جو رجب کہتے ہیں، اب اس کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رجب کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک معجزہ ہی کہہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو ہے جو تحفے دیا گیا ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ رجب کی جو حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم سب کو گناہوں سے بچتے رہنا ہے، اور جو ہے اللہ کی رضا کے خاطر ہمیں ہر کام اللہ کے رضا کے خاطر کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تشریف لے گئے۔ معراج کا مختصراً قصہ جو آج کل بیان کیا جاتا ہے، من گھڑت باتیں جس کے اندر گھڑی گئی ہے، اسے چھوڑ کر قرآن مجید اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ومسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ ہم نے جس کے اطراف برکتیں نازل فرمایا، اللہ بہت بڑا سننے والا ہے، سمیع البصیر۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، یہاں اسرا کے معنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا ہے، اور اس کے بعد معراج کے معنی ہے آسمانوں کی سیر کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال، یاد رکھیں نبوت کے 12ویں سال، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال، 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی مکۃ المکرمہ کے اندر نیند اور ہوشیار کے درمیان تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیے، آب زمزم سے ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھویا گیا۔ اس میں علم و حکمت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جو ہے اچھائی کو پسند فرمایا، آپ جو ہے اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ گئے۔ اگر آپ شراب کو پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خچر نما جانور جو گدھے سے چھوٹا اور جو ہے گھوڑے سے تھوڑا قد والا جانور لایا گیا، جسے جو ہے براق کہتے ہیں۔ براق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر سوار ہوئے، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی امامت کروائی، تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق پر تشریف لے کر آسمانوں کا سیر فرمایا۔ پہلے آسمان پر جب گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ تو فرمایا کہ جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں۔ دروازہ کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا مرحبا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی نبوت کو اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب بائیں جانب دیکھا تو ہنسنے لگے، اور دائیں جانب جب دیکھا تو رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بائیں جانب جو ہے نیک اور متقی پرہیزگار آپ کی امت ہے، ان کو دیکھ کر ہنستے رہتے ہیں، اور دائیں جانب آپ کے بدبخت امت کے لوگ ہیں، اس لیے انہیں دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حسب معمول دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی، دروازہ کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 خالہ زاد بھائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو دونوں نے مرحبا مرحبا کہا اور کہا کہ ہم نے تمہاری نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، آپ ان باتوں کو غور فرمائیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اور جب اس کے بعد تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، حسب معمول دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی، پھر دروازہ کھولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نظر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، مرحبا کی جواب آئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، حسب معمول دستک ہوئی اور اندر سے آواز آئی، کون؟ دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جواب میں مرحبا آواز آئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پر گئے، حسب معمول دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی، کون؟ دروازہ کھولا گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام تشریف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جواب میں مرحبا مرحبا کی آوازیں آنے لگی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر گئے تو حسب معمول دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، مرحبا مرحبا کی صدائیں آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر گئے، دستک ہوئی، جواب آیا، کون؟ تو دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سدرۃ المنتہا کو جو ہے پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے،
آپ نے سلام کیا، جواب میں مرحبا کہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو سدرۃ المنتہا جو ہے وہاں پر جو ہے فرشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے صبح میں آتے تھے تا قیامت تک وہ فرشتے اور دوبارہ نہیں آتے تھے، فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ اتنی فرشتوں کی تعداد کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اب جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے آگے جو ہے مجھے اللہ کا عرش ہے، میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، اگر ایک قدم بھی آگے چلوں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اب آپ تشریف لے چلیں۔ آسمانوں سے آواز آنے لگی، مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد۔ فرشتے انتظار تھے، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کا منتظر تھا۔ حدیث کے کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل تھا، بس راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تک کہا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی فرشتوں نے دی کہ میری تمام جانی اور مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے نچھاور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہ تعریفیں اللہ کے لیے پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے 2 تحفہ جات دیے۔ ایک جو ہے 50 وقت کی نماز، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پہلے ہی دی گئی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 50 وقت کی نماز دی گئی، اس کے بعد ترمیم کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جو تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، للہ ما فی السماوات سے جو ہے جو آخری آیتیں ہیں، وہ آیتیں جو اللہ کے عرش کے خزانے سے تھے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ جات میں دیے۔ 2 تحفہ جات لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آ رہے تھے، تو جب چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات پھر ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا، تحفے میں کیا دیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 50 وقت کی نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آیتیں دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، میری امت 2 نمازی نہ پڑھ سکی، تمہاری امت 50 نمازیں کہاں پڑھ سکتی ہے؟ جاؤ اللہ کے پاس ترمیم کرا لو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 5 مرتبہ اللہ کے رسول ہاں گئے اور 50 سے 5 پر اتفاق کر کے لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت اگر جو ہے اس 5 وقت کی نماز با اہتمام پڑھے گی تو میں اسے 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، دنیا کے مشابہے میں اگر کوئی بادشاہ رعایا کو یہ کہے کہ میں تمہیں جو ہے فلانا کام کرنے کے عوض تمہیں انعامات دوں گا، تو پوری رعایا ٹوٹ پڑے گی۔ ایک تو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا پالن ہارا، مالک الملک، روز جزا کا مالک، رازق الرحیم، جس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے کن فیکن سے بنایا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ بلا کر اپنے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا، اپنی امت کے لیے جو ہے اللہ سے لینے کا ذریعہ دیا، اور فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھنے پر 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ اس سے بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے جو اس تحفے کو ٹھکرائے؟ اللہ اکبر۔ نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کافر اور مسلمان میں فرق کرنے کی چیز نماز ہے۔ روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، خبر میں جو ہے اجالا ہوگا، پلسرات پر تمہیں نماز کام آئے گی، حساب و کتاب میں نماز تولے جائے گی۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ امت کے نوجوانوں، امت کے او بوڑھوں، او امت کے مستوراتوں، او امت کے میرے بھائیوں بہنوں،
آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کائنات کو بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا، تمہیں جو ہے ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں جو ہے ایک مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اور اللہ سے لینے کا ذریعہ بھی دیا گیا ہے۔ کیا ہم اس سے بھی جو ہے درکنار ہوتے چلیں کہ اللہ سے لینے کے بجائے اللہ سے بغاوت کریں، اللہ کی نعمتوں کو کھائیں، اللہ کے جو دیے ہوئے چیزوں کو اپنائیں، اللہ نے جن جن نعمتوں کو ہمیں دیا ہے وہ سب اپنائیں، پھر اللہ کی نہ مانیں؟ تو ہم سے بدبخت کون ہوگا میرے بھائی؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، ہمارے پاس ساری چیزیں کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کے لیے 25 منٹ لگیں گے، 5 منٹ کے حساب سے 25 منٹ، گھنٹے 12-24 گھنٹے کے اندر 25 منٹ اللہ کے لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اگر نہ دیں تو ہم سے بڑا بدبخت، کمینہ اور جو ہے ناشکرہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے بہرے کیف، میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، تو اس بیچ میں جو ہے دوسری طرف آپ کو جو ہے منتقل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہے اس کا اس تیسرا جو تحفے سے اور جو ہے اس سے جو ہے ملتا جلتا ایک احادیث ملتی جلتی ہے۔ تو میں نے شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو احادیث میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جو ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا، ایکسپٹ 6 لوگوں کے سوا، ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ ایک جو ہے مشرک، دوسرا جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا ٹخنوں سے اوپر پہنچے پہننے والا، چوتھا جو ہے رشتہ داری ناتا توڑنے والا، 5واں شراب کا عادی، 6واں جو ہے بے نمازی۔ ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ یہ 6 صفات کے ہم عادی ہیں۔ اب یہاں پر آئی معراج کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز اور سورۃ البقرہ کی آیتیں لے کر آ رہے تھے۔ جب سدرۃ المنتہا کے قریب آئے تو آواز آئی کہ ٹھہرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں میں شافع المذنبین بنا کر بھیج رہا ہوں۔ روز قیامت تم اپنی امت کے حق میں جو ہے شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو میں تمہاری امت کو شفاعت کروں گا، لیکن تمہاری امت کے ان بندوں کی شفاعت تمہارے حق میں کبھی قبول نہیں کروں گا جو بندہ مجھے چھوڑ کر میری عبادت کے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے گا، میرے سوا کسی اور کو شریک کرے گا، مجھ سے مدد مانگنے کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے گا، ان لوگوں کی شفاعت تمہارے حق میں کبھی قبول نہیں کروں گا، جسے مشرک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وعدہ دے کر معراج سے واپس آئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو لوگ آج اللہ کے در کو چھوڑ کر جو مٹی کے ڈھیر کو اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، جو غیر اللہ کے سامنے اپنے منتیں پھیلاتے ہیں، اپنی چادر پھیلاتے ہیں، اپنے اس سے مدد مانگتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، چاند جو ہے ادھر سے ادھر آ سکتا ہے، سورج ادھر سے ادھر آ سکتا ہے، دریا کا پانی سوکھ سکتا ہے، اور جو ہے ہوا ٹہل سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وعدہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، اللہ کا وہ کہا کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ جو مشرک جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روز قیامت ان کی جو ہے بخشش ہو ہی نہیں سکتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بدعت جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف جو ہے راستہ دکھاتی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، مشرک شرک سے بچیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج رجب کے اندر جو ہے اپنے آسمانوں کا سفر کیا، جسمانی اور روحانی دو بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بعض جو حضرات صرف جسمانی نہیں روحانی کے قائل ہیں، وہ حضرات بھی جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی سفر بھی کیا۔
اس کی دلیل جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے اسی رات تشریف لائے، صبح میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ماجرا فرمایا، سنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جو ہے لبیک یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، انہوں نے مان لیا۔ اس کے بعد کفاران مکہ کے سامنے جب یہ بات کہی گئی کہ میں نے آسمانوں کا سفر کیا، اللہ سے ملاقات کیا اور جو ہے نماز کا تحفہ لے کر آیا، تو مشرکانہ نے مکہ جو ہے ان کا مذاق اڑانے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے دوست کو کیا ہو گیا ہے، آپ کے دوست کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا کہا؟ تو کہا کہ انہوں نے راتوں رات آسمانوں کا سفر کیا اور اللہ سے ملاقات کی، نماز کا تحفہ لائے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ سچ کہتے ہیں، ہم بھی جو ہے ان کی بات کو تصدیق کرتے ہیں۔ تو مشرکان مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا تم بیت المقدس کے تعلق سے کیا جانتے ہو؟ تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے معراج کے وقت ہی بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تھے، اس لیے کفاران مکہ اس سے پہلے جو ہے بیت المقدس دیکھ چکے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا چپا چپا ان کے سامنے بیان فرمایا، فلاں جگہ فلاں ہے، فلاں جگہ فلاں ہے، فلاں جگہ فلاں ہے، پورا بیت المقدس کا چپا چپا فرمایا۔ تو مشرکان مکہ نے تصدیق کر لی کہ واقعتاً انہوں نے جو ہے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ان کو جو ہے یہ سوال کیا گیا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ یہ قافلہ جو ہے مکہ سے مصر سے جو ہے جو ایک کاروبار کا قافلہ آ رہا تھا، اس کا پہلا اونٹ کہاں تھا، وہ کب آیا اور کب جو ہے مکہ میں آ رہا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ اس قافلے کے اعتبار سے جو آپ کو نظارہ دکھایا گیا تھا وہ پورا کفاران مکہ کے سامنے رکھا گیا۔ تو انہوں نے تصدیق بھی کیا لیکن ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ہدایت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، ہدایت اللہ نے ان کو نہیں دیا تھا۔ تو انہوں نے تصدیق تو کر لیا کہ بے شک انہوں نے جو ہے معراج پہ جا کر اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، لیکن جو ہے ماننے سے انکار کر لیا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، وہی آج بھی ایسے لوگ حضرات موجود ہیں جو معراج کے واقعے کو جو ہے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور صرف روحانی کہتے ہیں اور جسمانی کے اعتبار سے ان کے قائل نہیں ہیں۔ ایسے حضرات جو ہے آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مانتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، اسے جو ہے تصدیق نہیں کرتے۔ یہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ ہم بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو برا بھلا کہنے کے ہمیں کوئی جو ہے ہمیں کوئی جو ہے اللہ نے ہمیں جو ہے اس کا جو ہے یہ نہیں دیا ہے، ہم جو ہے آپ کو برا بھلا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر جگہ موجود ہے، اپنے علم کے مطابق عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تمہارے شاہرگ سے بھی قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ہدایت دے دے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ تھے چند باتیں۔ بھائی اس کے اندر جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک تو نماز کا تحفہ 2 مہینوں کے اندر، ایک رجب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات توحید کے بعد اللہ نے جو ایمان والے کو جو دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کبھی معاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ 7 سال کا ہو جاوے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اگر نہ پڑھے تو گھر میں لکڑی لٹکاؤ، اسے مارو اور اسے نماز کے لیے جو ہے تنبیہ کرو۔ نماز صرف پاگل پر جو ہے معاف ہے، اور سفر میں نماز قضا کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس کو پڑھنا ہے۔ نماز کسی بھی بالغ مرد عورت کو معاف نہیں ہے، روز قیامت اس کی پوشش ہوگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آپ کو ایمان سے نوازا ہے، اور جو ہے یہ دنیا دارالعمل ہے، آنے والی زندگی جو ہے آخرت کی لامحدود زندگی ہے، کروڑوں زندگی کے اندر ہم کو جانا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جو ہے دنیا ہمیں ایک امتحان گاہ بنایا ہے
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پرچہ بھی ہمارے سامنے ہے، سوالات بھی ہمارے سامنے ہے اور جوابات بھی ہمارے سامنے ہے۔ من رب کا پوچھا جائے گا، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جائے گا، ما دین پوچھا جائے گا، اس کے جواب میں اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے، احادیث نبویہ ہمارے سامنے ہے، دین ہمارے سامنے ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم اس پر اٹل رہیں یا تو جو ہے غیروں کے طریقے پر اٹل رہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت سے نوازے، ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام خروفات سے بچ کر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کو جو ہے بعض علماء کے نزدیک جو ہے اس کے حائل ہیں اور بعض علماء جو ہے اس کے جو ہے اہل نہیں ہیں۔ بہر کیف معتدل اعتبار سے آپ اس رات کو جو ہے آنے والی 15ویں نصف شعبان کو انفرادی عمل کرتے ہوئے جو ہے اس کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نہ رکھے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ رکھنے والے پر جو ہے کوئی تان نہ کریں اور جو ہے مسجدوں کو لائٹوں سے نہ سنواریں، مسجدوں کے سامنے ہجوم بنا کر غیروں کے حقوق کو پامالی نہ کریں۔ ان کا بھی حق جو ہے اس جو ہے ہر زمین پر ان کا بھی حق ہے، ان پر جو ہے شور و شرابہ کر کے ان کی نیندوں کو جو ہے خلل نہ کریں اور جو ہے آپس میں اتحاد رکھیں۔ آپ کسی عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے اور کسی فرقے کے ہو، آپ کو متحد ہو کر اس دنیا کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اسلام کے پرچم کے تلے اپنے زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ کی احکام اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گا۔ اگر ہمارے اندر دین کی کمی ہے، معلومات سے ہم ناواقف ہیں، تو اللہ نے اس امت کو جو ہے ایک ذریعہ بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبوت والا کام، نبوت کا دار و مدار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم کر دیا، لیکن نبوت والا کام، کار نبوت جو ہے اس امت کو دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اچھائی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا اس امت کا کام ہے۔ ہر بندہ جو مسجد سے دور ہے اسے مسجد تک لانا ہر امتی کا فرض ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑ جاؤ۔ اللہ کے ہم نے جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نوجوان جسے غسل کے فرائض معلوم نہیں، جو وضو کے فرائض معلوم نہیں، کلمہ تک صحیح نہیں آتا، میرے بھائی سورہ فاتحہ تک صحیح نہیں پڑھتا، جو ہے قرآن تو چھو کر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ایسے حضرات سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، دین آپ کی زندگی میں آئے گا۔ چور، ڈاکو، شرابی، لفنگا جسے کچھ نہیں معلوم، آج اس اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ والا بنا ہے، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر قال اللہ قال الرسول کی باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، یہ علم کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عمر مدرسے میں جا کر سیکھنے کا ہے؟ میرے بھائی نہیں، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، جا کر تو دیکھو۔ پھل دور سے جو ہے کہنے سے جو ہے اس کا مزہ نہیں معلوم ہوگا، چکھنے سے معلوم ہوگا کہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ میرے بھائی یہ اللہ والا راستہ ہے جسے انبیاء علیہ السلام نے کیا، تمام تابعین نے، تمام صحابہ نے کیا، تمام اولیاء اللہ نے اس کام کو اپنا نصب العین بنا کر اس دنیا میں چلے۔ اس امت کو بھی جو ہے ذمہ داری دی گئی ہے، آپ دعوت والی محنت میں جڑیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جوڑیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھیں۔ بھائی کوئی چیز جو ہے بغیر محنت کے جو ہے اپنی زندگی میں نہیں آتی، اسی طرح سے جو ہے دین بھی بغیر محنت کے اپنی زندگی میں نہیں آتا۔ گھر بیٹھ کر جو ہے کوئی کام ہو نہیں سکتا، آپ کو چہل پہل کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کی جو مہلت ہمیں دی گئی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، موت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر جو ہے ان خرافات، ان راتوں میں جو ہے خرافات سے بچ کر اللہ کے احکام اور نبی کی سنتوں کو عمل کرتے ہوئے ان راتوں کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہمیں جو ہے زندگی میں لا کر اس پر جو ہے پڑھنے کی ہم سب کو امت کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، آپ کسی فرقے میں رہیں، متحد ہو کر رہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ اور میں آپ سے آخری گزارش ہے کہ براہ مہربانی میری اس آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی دین کی نئی باتوں کو لے کر، تب تک اجازت دے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔